بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے عمومی بات، یعنی بعد نماز مغرب جو بات ہوتی ہے عمومی بات، اس کے اعتبار سے آج بات ہوئے گی کیسے بات کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو ڈال بھی چکا ہوں، لیکن اگر کئی قسم کی ویڈیو ہو، کئی قسم کی بات ہو تو ساتھی سمجھ سکتے ہیں، اس کو باقاعدگی سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ اصل دعوت میں اصل مذاکرہ نہیں ہے، بلکہ دعوت میں اصل محنت ہے اور فکر ہے۔ لیکن مذاکرہ اس لیے ہے کہ دعوت سے ایمان بنتا ہے۔ چلیے بات شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو درود شریف یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز و دوستو، بزرگو، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سب سے اعلیٰ قسم کی اگر کوئی نعمت ہے تو اللہ رب العالمین نے وہ ہمیں عطا فرمائی، وہ ایمان کی محنت ہے، وہ ایمان ہے۔ اب اس ایمان کو بنانا ہے اور بچا کے لے کے جانا ہے، کیونکہ یہ ایمان جو ہے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ یہ جب بچا کے لے کے جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ والی زندگی یعنی جنت والی زندگی میں کامیابی عطا فرمائیں گے، جنت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو، یہ ہمارا ایمان کیسے بن جائے اور کیسے بچ کے چلا جائے، اسی بات کی محنت کرنا ہے، اور اس کے لیے ایمان کے لیے قربانی کا ہونا شرط ہے۔ ایمان قربانی کے ذریعے ہی ہماری زندگی میں آیا ہے، دلوں میں آیا ہے۔ دین قربانی کے ذریعے ہی دلوں میں آیا ہے، اور قربانی کے ذریعے ہی باقی رہے گا۔ یہ ہمیشہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ دین اور ایمان ہمیشہ قربانی کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ کہ ہم اگر پیچھے کی طرف نگاہ دوڑائیں تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ کریں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے کیسی کیسی قربانیاں دیں دین کے لیے، جس سے ان کا ایمان بنا اور ایمان میں اضافہ ہوا۔ یہ صحابہ کرام نے اپنے صرف جان اور مال کو ہی اللہ کے راستے میں نہیں قربان کیا، بلکہ اپنے احساسات کی، اپنے جذبات کی تک قربانی دے ڈالی۔ سب کچھ اللہ کے راستے میں صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں یہ چیزیں لگائی نہیں دوستو، بلکہ جھونکا ہے، تمام چیزوں کو جھونک دیا ہے۔ کس لیے؟ کہ دل کے اندر ایمان بن جائے، اللہ سے یقین، اللہ سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ سب کچھ کر سکنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کا یقین پیدا ہو جائے۔ اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو بڑے بڑے اہم واقعات ملتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد۔ ان کا نام تو سعد ہے، لیکن وہ ایسے کالے کلوٹے ہیں اور ان کا رنگ اتنا کالا ہے کہ ان کے کالے رنگ کی وجہ سے ان کا نام سعد الاسود پڑ گیا۔ کیا نام پڑ گیا بھائی؟ سعد الاسود۔ اسود معنی ہوتا ہے کالا، تو لوگ انہیں سعد الاسود کے نام سے بلاتے ہیں۔ کوئی بھی چہرے پہ خوبصورتی نہیں، بلکہ ایسا ہی چہرہ، لیکن دل کے اندر ایمان موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ صاحب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے، تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا نبی اللہ، ہمارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی بھلا کون کرے گا؟ کون باپ ایسا ہے جو میرے جیسے کالے کلوٹے بس شکل کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد، فلاں کے گھر چلے جاؤ اور ان سے کہنا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے اور وہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی بات تھی، فوراً چلے گئے، اور جن صحابی کے یہاں بھیجا تھا وہ صاحب، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت پری جمال تھی۔ چنانچہ جب پہنچے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہ، اور بات کی
کہ بھائی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دیں. ادھر ان کی بیٹی اور ان کی بیوی دونوں دروازے سے کان لگا کے سن رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ کے نبی نے کس لیے بھیجا ہے. اور ادھر وہ صاحب جن کے گھر پہ بھیجا تھا وہ کبھی حضرت سعد کو دیکھ رہے تھے اور کبھی اپنے گھر کے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے کہ کیسا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے دی تھی، حکم نہیں دیا تھا. حکم ماننا ضروری تھا، رائے ماننا یا نہ ماننا یہ اپنے ہاتھ میں تھا. چنانچہ ان صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں. وہ صاحب گھر کے اندر چلے گئے اور گھر کے اندر جا کے اپنی بیوی سے اور بیٹی سے مشورہ کیا. بھائی باہر جو شخص آئے انہیں دیکھا تو ہے ہی تم نے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میری بیٹی ان کے نکاح میں آ جائے، اور یہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا کہ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا داماد جو ہے خوبصورت بھی ہو اور خوبصیرت بھی ہو. ان کی بیٹی جو تھی اس وقت کی، اس دور کی ایمان والی ہماری بہنیں بھی ماشاءاللہ بڑی زبردست ہوا کرتی تھی، قربانی والی ہوا کرتی تھی. ان کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان آپ یہ نہ دیکھیے کہ کون آیا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ بھیجنے والا کون ہے. بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اس لیے ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ میرا نکاح کر سکتے ہیں. چنانچہ سکون کے ساتھ باہر آئے اور کہا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، میری بیٹی بھی تیار ہے، اور فلاں فلاں دن جو ہے آپ کا نکاح کر دیا جائے گا. تاریخ دے دی. اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آ رہے ہیں بڑے خوش حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نبی جی بڑی خوشی کی بات ہے، انہوں نے میرا رشتہ قبول کر لیا ہے، انہوں نے میرا رشتہ قبول کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ تمہارے پاس شادی کے لائق کچھ ہے، مہر وغیرہ دینے کے لیے کچھ ہے، گھر پہ خرچے وغیرہ کا کچھ نظم ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا جاؤ اچھا عثمان کے پاس چلے جاؤ، اسے کہنا یہ بات ہے، وہ تمہاری کچھ مدد کر دیں گے. چنانچہ پہنچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو کہ عثمان غنی تھے، مالدار تھے. انہوں نے جب پتہ چلا انہوں نے اچھا خاصا ان کو پیسے دے دیے، درہم دے دیے. کہا جاؤ اپنے لیے ضرورت کا سامان لے لو، نکاح کے بعد بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. بازار پہنچے سامان لینے کے لیے کہ اچانک جو ہے وہ آواز آئی کہ اللہ کے راستے میں ایک جماعت جا رہی ہے. منادی کی آواز کانوں میں پڑی، اللہ کے راستے میں جماعت جا رہی ہے. اب ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اب اللہ کے راستے میں لوگ جا رہے ہیں اور ہم یہاں نکاح کریں، تو دل کو قطعی بھی گوارا نہیں ہوا. چنانچہ اللہ کے راستے میں لے جانے والا جو سامان تھا وہ خرید لیا، بجائے شادی کے جوڑے کے اور ضرورت کے شادی کے سامان کے. جو اللہ کے راستے میں جانے والا سامان تھا وہ خرید لیا، اور خریدنے کے بعد خوشی خوشی آئے. پتہ یہ چلا کہ صبح کو اللہ کے راستے میں لوگ جانے والے ہیں. اب دل کے اندر یہ بھی خدشہ تھا کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ فرما دیں کہ بھائی تمہارا تو نکاح ہے، تم اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے. یہ بات دل کے اندر چھپی ہوئی تھی. لیکن خیر اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے، چلے گئے اللہ کے راستے میں، اور چہرے پہ نقاب ڈال لیا، کالے رنگ کا نقاب اپنے چہرے پہ ڈال دیا اور اللہ کے راستے میں نکل گئے. سامنے ایک بڑا مجمع تھا جن سے نبرد آزما ہونا تھا. باقی کی بات انشاءاللہ تعالی کل کریں گے. دوستو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، لمبی ویڈیو دیکھنا ہمارے ساتھیوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد کی بات انشاءاللہ تعالی آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ کل ہماری اسی ویڈیو کا دوسرا پارٹ ضرور دیکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہماری ویڈیو کو پسند آنے پہ لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔